الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بکل شیء علیما. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. مسلمانوں، ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تصدیق کا نام ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب و احترام یہ ہے کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی بلند آواز کر دے تو اس کے زندگی بھر کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں، علماء اسلام کا کہنا ہے کہ یہ قادیانی اور جو منکرانی حدیث ہیں یہ کافر ہیں، اور مسئلہ ہے ختم نبوت بہت نازک مسئلہ ہے، اس پر بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود کو لغوی معنی میں پیغمبر کہے تو وہ بھی کافر ہے. کہنا تو دور کی بات، علماء احناف، امام احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دلیل بھی مانگے کہ حضور آخری نبی ہیں تو وہ بھی کافر ہے. کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کے بعد کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک بہت خوبصورت گھر بنایا لیکن اس کے کونے میں ایک اینٹ کو چھوڑ دیا. لوگ اب گھومتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ اس کونے میں اینٹ کو کیوں نہیں لگایا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی انبیاء کرام کے مقابلے میں 6 چیزوں پر فضیلت دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روب کے ساتھ مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے مجھے روب دے کر مدد فرمائی، کہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ابھی میلوں دور ہوتا تھا تو کافر پر لرزہ طاری ہو جاتا، دشمن کانپنے لگتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوبی عطا فرمائی. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر غنیمتوں کو حلال کر دیا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے امتیں تھی، جب وہ کسی سے جنگ کرتی، جو مال غنیمت اکٹھا ہوتا تو اسے ایک میدان میں لا کر اکٹھا کرتے، یا تو ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، یعنی وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، یعنی الفاظ بہت کم ہوں لیکن ان کے معانی سمندر ہو. اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میری امت کے لیے تمام روح زمین کو اعلیٰ طہارت بنا دیا اور نماز کی جگہ بنا دیا. یعنی انسان جہاں کہیں بھی ہو وہ تیمم کرے، پاک ہو جائے اور نماز پڑھ سکتا ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. جو پہلے امتیں تھیں ان کے لیے ایک خاص جگہ مقرر ہوتی تھی کہ یہ یہاں عبادت کریں گی،
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، روح زمین کے جس حصے میں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق پر نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی جو پہلے انبیاء کرام آتے تھے وہ کسی خاص ایک بستی کے لیے، ایک خاص شہر کے لیے نبی ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ معراج کی رات گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو یہ ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن پاک کو نازل فرمایا جس میں ہر چیز کی خبر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر امت عطا فرمائی جو لوگوں کے لیے نفع کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے افتتاح کرنے والا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 27 کذاب ہوں گے، 27 کذاب ہوں گے، اور جن میں 4 عورتیں ہوں گی جو یہ دعویٰ کریں گی کہ ہم نبی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدوں پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔